میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق کیا عقیدہ ہے؟ صحابہ کے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کچھ اچھے تھے کچھ برے تھے. یہ عقیدہ ہے؟ جی. آپ اپنا عقیدہ کہاں سے لیتے ہیں؟ ہم عقیدہ کہاں سے لیتے ہیں؟ ہم تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم شیعہ اہل بیت علیہ السلام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے لیتے ہیں، قرآن مجید سے وہ لیتے تو ہیں. آپ کی بات صحیح ہے، میں نے کہا ان سے لیتے ہیں. آپ اپنا عقیدہ قرآن سے لیتے ہیں، حدیث سے لیتے ہیں؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اپنا عرض عقیدہ یہی ہے، قرآن سے قرآن لیتے مجید سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ ہیں؟ وسلم سے، اہل بیت اطہار علیہم السلام کے احادیث، روایات، اقوال، افعال سے لیتے ہیں. یعنی آپ اپنا عقیدہ قرآن سے لیتے ہیں اور اس کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں کہ بعض صحابہ صحیح تھے بعض صحابہ غلط تھے، ایسے؟ بالکل 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 آپ اپنی یہ بات قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں؟ بالکل بالکل صرف قرآن سے؟ صرف قرآن سے ثابت کر سکتے. بار بار قرآن میں اتنے ہاں. آیات ہیں. آپ مجھے کوئی ایک آیت دکھائیں کہ جن میں یہ آیا ہو کہ بعض صحابہ غلط تھے بعض صحابہ صحیح تھے. قرآن میں بہت زیادہ ہے بھائی، مجھے تعجب ہے آپ کو نہیں پتہ چلا. دکھائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قرآن مجید سورہ مبارکہ براءت، آیہ نمبر ہے 38. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرۃ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل. اے ایمان والو، کیا ہو گیا تمہیں جب تمہیں سے کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکل جاؤ، تم بات نہیں مانتے، اپنی جگہ سے حرکت بھی نہیں کرتے، تم زمین پہ بوجھ بن جاتے ہو، باری بوجھ بن جاتے ہو، حرکت نہیں کرتے. ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم دنیا میں راضی ہو گئے ہو اور آخرت تمہیں نہیں چاہیے؟ قرآن یہ جھوٹ نہیں کہہ رہا. جو لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان جہاد دے رہے ہیں اور ان کی باتوں کو نہیں مان رہے، قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، وہ لازم بات ہے، یہ صحابت ہے، لیکن ان کا ایمان حقیقی نہیں ہے، ایمان صرف لسانی ہے. کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر حکم جہاد دے رہے ہو اپنی جگہ سے ہل نہیں رہے، یہ تو صرف زبان میں مومن ہے، قلب میں مومن نہیں ہے. اور جو دنیا کو چاہتا آخرت کو نہیں چاہتا، دنیا کو تم چاہتے ہو آخرت کو نہیں چاہیے، قرآن کا فرمان ہے، ٹھیک ہے نا. فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، متاع دنیا آخرت میں بہت اندک ہے، چھوٹا ہے، کم ہے. الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما ويستبدل قوما غیرکم ولا تضروه شیئا. اگر تم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانو گے، میں فوراً تجھ پہ عذاب نازل کر دوں گا، عذاب نازل کر دوں گا، ٹھیک ہے نا. اور تمہاری جگہ ایک دوسرے قوم کو لا دوں گا، اور تم پیغمبر کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکو گے. اچھا، واللہ علی کل شیء قدیر، یہ ہے نا، مذمت ہے کہ نہیں بھائی؟ بولو. بس یہ بات ہے آپ کی؟ اس کے علاوہ بھی بہت سارا. نہیں، یہ آیت آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مذمت کے متعلق اتری ہے، ایسے؟ بالکل تعریف کے لیے، مذمت کے لیے. اور آپ مذمت کیسے ثابت کرتے ہیں ان آیتوں سے؟ مذمت کہاں سے آپ نکالتے ہیں؟ ابھی میں نے پڑھا ہے نا کہ بھائی دوبارہ پڑھتا ہوں. اب اگر ایک منٹ اگر اللہ رب العزت آپ کی تعلیم کتنی ہے بھائی؟ آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ نہیں، میری تعلیم کو چھوڑے، میں آپ کو یہ آپ اتنا ٹائم لے رہے ہیں اتنے لوگوں سے، سب کو پتہ چل گیا، اس کو نہیں پتہ چلا کہ مذمت کہاں ہے. دوبارہ سمجھا دیتے ہیں. نہیں، اس میں مذمت ہے نہیں، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں اس میں مذمت ہے نہیں. یا ایھا الذین آمنوا، آپ اس کو ترجمہ کرو، ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، ترجمہ کرو تم. ٹھیک ہو گیا کہ جب تمہیں کہا جائے کہ تم راستے میں نکلو، اثاقلتم الی الارض، کہ تم زمین کی طرف بوجھل بن چکے ہو. ٹھیک ہو گیا. آپ نے اس کا کیا مطلب ہے؟ دوبارہ ارشاد، دوبارہ سننا چاہتے ہیں. جب والوں کیا ہو گیا تمہیں کیا ہوگا؟ اذا قیل لکم انفروا، جب تمہیں کہا گیا اللہ کے راستے میں نکلو، اثاقلتم الی الارض، کہ تم زمین کی طرف. ابھی ایک والد اپنے بیٹے سے جب کہہ دیا کہ تجھے کیا ہو گیا، جب میں تجھے کہتا ہوں کہ تو سودا لینے جاؤ تو اپنی جگہ سے ہلتا نہیں ہے، یہ تعریف ہے یا مذمت ہے؟ ٹھیک ہو گیا. اب اگر اس نے ایک دفعہ ایسا کر دیا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ ساری زندگی باپ کے سامنے. نہیں، ایک منٹ میری بات سنیں. اب اس کا مطلب کیا؟ جو لوگ رسول پاک، یہ تبوک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام ہے، آخری سالوں میں ہے، ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ بیٹا باپ کے سامنے ساری زندگی غلط ہو گیا؟ اس کا مجھے آپ جواب دے دیں. اس کا میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم جہاد دے رہے ہیں، یہ اپنی جگہ سے ہلتے بھی نہیں ہیں،
یہ فسق ہے، یعنی اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ اتنا وسلم بڑا فسق ہے، اتنا بڑا فسق ہے، اتنا بڑا فسق ہے، سن لو، اللہ تنفروا يعذبكم عذابا علیما، اللہ تعالیٰ کہہ رہا میں تم پہ ابھی عذاب نازل کروں گا، آسمان سے آگ کے گولے برساؤں گا تجھ پر، تم کہتا کیا ہو گیا بھائی؟ ایک منٹ، میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہمارا جو عقیدہ ہے صحابہ کے بارے میں کہ وہ ہے کہ صحابہ سارے کے سارے آپ نے بہت وقت لے لیا بھائی، آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں، داڑھی ہے آپ کے پاس، پگڑی ہے، علم نہیں آپ کے پاس، آپ تیاری کرو، دلیل دے رہا ہوں، آپ کو دلیل دے رہا آپ ہوں کے پاس دلیل، آپ کسی دوسروں کا وقت نہ لو، دوسروں کو بات کرنا ہے تو نا بھائی، آپ بات کریں، صحابہ کے بارے میں بات کی ہے، میں صحابہ کو عادل ہونے کی دلیل دیتا ہوں آپ کو قرآن سے، بولیں کیا دلیل ہے؟ یہ آپ کھول لیں پارہ نمبر 27، بولیں آپ بولیں، پارہ نمبر، سورہ کا نام بتائیں نا، پارہ میرے پاس نہیں ہوتا، سورہ ہوتا ہے، یہ سورۃ حدید ہے، سورہ حدید، اس کے اندر آیا ہے اللہ نے فرمایا اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، اب یہاں پر اللہ نے کرا اور پورا آیت تو پڑھو نا، مجھے پتہ چلا آپ نے کیا پڑھا ہے، یہ آیت نمبر سورۃ حدید ہے، آیت نمبر 10 پورا شروع ہو آیت رہی پڑھو، ہے، آیا پورا پڑھو، ترجمہ کرو، ہمیں سمجھ آئے، ہاں سنیں، وما لکم الا تنفقوا، اور مالک والا یہ مذمت ہے، مالکم اللہ تنفقوا، تم اللہ کے راستے میں خرچ کیوں نہیں کرتے؟ آگے سنو نا، تو یہ کیا ہو گیا، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، صحابہ خرچ نہیں کر رہے تھے، پیسہ پیارا تھا، پیسہ پیارا تھا، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر رہے، یہ آگے مذمت، سنیں نا، آگے تو سنیں، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ نے یہاں تک تو ان کو فرما دیا، اب اگر یہ مذمت پاس گئے نا، صحابہ خرچ نہیں کر رہے سن تو صحیح نا، سن تو صحیح، بھائی، اگر اللہ نے یہ مذمت کرنی ہوتی تو آگے اللہ یہ کیوں فرماتے لا يستوي منکم من، یہ سنیں آپ نے پوری آیت کہ تم میں سے جو فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والے ہیں اور فتح مکہ کے بعد خرچ کرنے والے ہیں اور جہاد کرنے والے ہیں وہ برابر نہیں ہیں، ان کا ٹھیک ہے نا، بالکل میں بھی یہ کہہ رہا ہوں، جو فتح سے پہلے جنہوں نے جہاد کیا ہے، جنہوں نے جہاد کیا نا، ابو بکر عمر کا جہاد دکھاؤ نا، ہمیں عثمان کا جہاد ہمیں دکھاؤ نا، فتح سے پہلے، فتح کے بعد ان کا جہاد کہاں ہے؟ پہلے سنیں تو صحیح نا، اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، کہ فتح مکہ کے بعد میں یہ لوگ زیادہ درجے والے ہیں جن لوگوں نے خرچ کیا ہے من بعد وقاتلوا، اس فتح مکہ کے بعد، اور انہوں نے قتال بھی کیا، آگے اللہ نے فرمایا تو قتال دکھانا ذرا بھائی، ابو بکر عمر کا قتال کب ہے؟ فتح سے پہلے، وہ جو یہود سے بھاگے تھے، احد سے جو بھاگے تھے، خیبر میں جو بھاگے تھے، ابو بکر عمر حنین میں جو بھاگے تھے، بھائی ان کا جہاد کہاں ہے؟ ابو بکر عمر کا جہاد کی آیت لے کے آئے نا، وہ سب صحابہ نے جہاد کیا، ٹھیک ہے بھائی، اگر آپ تم کہتے ہیں صحابہ کی فضیلت ہے، سب صحابہ نے جہاد کیا، بھائی دکھاؤ ابو بکر عمر کی جہاد ہمیں، یا اللہ دکھاؤ، عثمان کا جہاد کوئی دکھاؤ، نہیں اللہ تعالیٰ جو مجاہدین کا، جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کر رہا ہے، ہم بھی مانتے ہیں ان کی تعریف ہے، اس کا سب صحابہ سے کیا تعلق ہے؟ قتال دکھانا نا، آپ کو کہنے کا ابو بکر کا قتال آپ کیوں نہیں دکھا سکتے؟ قتال کی بات ہو رہی، شریک تو منافقین آتے تھے وہ اس کے لیے غنائم لینے کے لیے نا، قتال آپ مجھے بتائیں، قتال ان کا کیوں نہیں دکھا سکتے کہ کسی کافر کے ناک سے انہوں نے خون بہایا ہو؟ اب آپ سنیں قاتل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قتال کرنا، لڑنا، ان کے لڑائی دکھانا ذرا، قتال کرنا، آپ لڑائی ان کا کیوں نہیں؟ اب بھائی صاحب دیکھو بھائی، آپ لوگ کیوں دکھا نہیں سکتے ان کا لڑائی؟ کیونکہ یہ لوگ نہیں لڑے نا، میں کہتا ہوں کتابیں آپ کی، تاریخ آپ کی، مغازی کی کتابیں آپ کی، ان کا قتال کے ذرا دکھانا، قتال تو ہے نا، قاتل کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے کا لڑائی کرنا، آپ کو پتا ہے باب مفاعلہ ہے، ایک دوسرے کا لڑائی کرنا اس کا معنی ہوتا ہے، ہاں، قاتل اللہ کے راستے میں کفار سے لڑنے کو بولتے ہیں، تو قاتل کا معنی میں آپ کو لغت کے اعتبار سے بتا رہا ہوں، قاتل کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے کا لڑائی کرنا، ضروری نہیں ہوتا کہ کسی کا خون کرنا، یار میں سن لو، میں ایک تمہیں بتاتا ہوں، اب قتال تو ان کا خون کرنا، قتال وہی لڑائی دکھاؤ، میں نہیں کہتا خون کرنا، لڑائی دکھاؤ ان کا، کہ لڑائی کی ہو، یعنی آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ نے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کسی جنگ میں شریک نہیں ہوئے، کسی جنگ میں لڑائی نہیں کی، کسی جنگ میں کوئی لڑائی نہیں ہے، ابو بکر عمر عثمان کی کوئی لڑائی آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ انہوں نے کسی کے ساتھ لڑا ہو، کفار کے ساتھ، ملاحظہ فرمائیے، ہاں، میں آپ کو کس کتاب سے دکھاؤں؟ ایک منٹ اپنے کتاب سے دکھاؤ، اپنے کتاب سے دکھاؤ، بخاری، مسلم، تاریخ طبری، تاریخ ابن کثیر، کسی سے دکھاؤ، اور دکھا دینا، پھر مانیں گے، اگر آپ نے دکھا دیا تو پھر یہی تو کہہ رہے ہیں کہ دکھا دو، تو
تو پھر مانیں گے نا آپ سے؟ آج میں سے آپ تو کو نہیں، دکھاتا ہوں 10-15 سال سے کہہ رہا ہوں کہ دکھاؤ ابو بکر کا قتال دکھاؤ. یہ مولوی صاحب اگر نہیں دکھا سکے تو پھر آپ کی چھٹی ہے، ٹائم سب کا ضائع نہیں کرنا بھائی. ٹھیک ہے نا؟ ہاں میں آپ کو دکھاتا ہوں. ایک منٹ. ابھی وہ تو ٹائم لگے گا، وہ نہیں ملے گا بھائی. کیوں ٹائم لے سب کا ضائع کر رہے ہو؟ ہے دوسرا کتاب پکڑ لو. ابو بکر عمر عثمان کا جنگ دکھائے گے. جب تک یہ تیار ہوتے ہیں مل جاتا ہے تو میں کوئی چیز دکھا دیتا ہوں بھائی. ٹھیک ہے نا؟ جب تک یہ تیار ہوتے ہیں تو میں دکھا دیتا ہوں بھائی. میرا محترم ناظرین، یہ کتاب ہے البخاری. کتاب ہے بخاری، چاپ دار احیاء تراث العربی. کتاب چھپی ہے سنہ 2001 میں. یہ ملاحظہ فرمائیے آیا کیا؟ کتاب المغازی باب قوله تعالی ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم. حنین کا دن یاد کرو جب تم مغرور ہو گئے تھے کہ صحابہ کی تعداد زیادہ ہے. فلم تغن عنکم شیئا، اور تم صحابہ کی زیادہ تعداد تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکی. وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اور یہ زمین آپ کے لیے تنگ ہو گئی تھی. کیوں تنگ ہو گئی تھی؟ ثم ولیتم مدبرین، کیونکہ تم نے دشمن کی طرف اپنا پشت کیا تھا. ٹھیک ہے نا؟ اور تم بھاگ رہے تھے. صحابہ کرام دشمن کی طرف اپنا پشت کیے تھے اور یہ اسپیڈ کے ساتھ بھاگ رہے تھے اور زمین تنگ ہو گئی، یعنی چھپنے کے لیے ان کو جگہ نہیں مل رہا صحابہ کرام کو. ٹھیک ہے؟ اب ملاحظہ فرمائیے، یہ حدیث ہے اسی بخاری میں 4322. انہوں نے کاٹ دیا شاید اپنا، ان کا کال جو ہے نا. ابو بکر آ گئے بھائی؟ اچھا آ گئے آپ. چلے بھائی 4322 آپ ڈھونڈ لے بھائی. یہ غزوہ حنین کی بات ہو رہی ہے. وانہزم المسلمون، صحابہ کرام بھاگ گئے. وانہزمت معہم، یہ کون؟ ابو قتادہ کہتا ہے میں بھی صحابہ کے ساتھ بھاگ گیا. فاذا بعمر بن الخطاب فی الناس، بھاگنے والوں میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے ساتھ عمر بھی بھاگ رہے ہیں، بڑے اسپیڈ سے بھاگ رہے ہیں، دوڑتے جا رہے ہیں. فقلت ما لهما شأن الناس، میں نے کہا کہ کیا ہو گیا سب بھاگ رہے ہیں؟ قال امر اللہ، کہا یہ اللہ کی قسمت ہے، اللہ کی تقدیر ہے. یہ ہے قسمت کا چکر، کبھی سکی کبھی سبی، کبھی روڑی کبھی سکر. یہ کہتا ہے نا یہ قسمت کا چکر، کبھی روڑی کبھی سکر. تو اس نے کہا یہ قسمت کا چکر ہے. ٹھیک ہے نا؟ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. یہ ہے یہ مذمت ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ یہ تو ان کا باغنا میں نے ثابت کر دیا بخاری سے. اور باغنا جو ہے یہ فسق ہے، اللہ تعالیٰ باغنے والے کو جہنم لے کے جائے گا. وہ بھی آپ کی کتابوں سے دکھا دیں. سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ملاحظہ فرمائیے عزیزو، سورہ احزاب وچ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ. صحابہ کرام نے پہلے وعدہ دیا تھا، اللہ سے وعدے کی قسمیں کہی تھی. لا يولون الادبار، یہ بھاگیں گے نہیں دشمن کی طرف اپنی. اب اپنی جو ہے وہ تشریف شریف تولی دبر، پتہ ہے کس کو بولتے ہیں؟ قرآن ان کو ایسا توہین کر رہا ہے، ان کا ایسا ان کو تقویح کر رہا ہے. تولی دبر بولتے ہیں اپنا، یہ تشریف ہے نا جس پہ آپ بیٹھتے ہیں، اردو زبان میں اس کو کیا بولتے ہیں؟ پہلا حرف جو ہے اس کا گاف ہے، آخری حرف اس کا ڈال ہے. ٹھیک ہے نا؟ ڈال.
گاف ڈال. اب خود سن لو, سمجھ جاؤ. یہ دشمن کے پیچھے قرآن کہہ رہا ہے کہ تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ وہ چیز تم دشمن کی طرف نہیں کرو گے, اور تم نے وہی دشمن کی طرف کر دیا. یعنی یہ مرد ہی نہیں ہے, یعنی یہ کیا ہے, یہ بھائی مفعول ہے. ان کو اتنا اللہ تعالیٰ نے اتنا ان کو بدبختوں کو اتنا تقبیح کیا. وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا, میں تو اللہ ہوں, میں تو حساب لوں گا تمہارا. کیوں بھاگے تھے؟ اللہ نے وعدہ دیا قرآن میں نا کہ تم نے تو وعدہ دیا تھا کہ میں نہیں بھاگوں گا, بھاگ گئے, اور میں تمہارا حساب لینے والا ہوں. اللہ تعالیٰ تمہارا حساب لے گا کہ کیوں بھاگے تھے. اچھا, دیکھو یہ ترجمہ کیسے کیا ہے طارق قادری نے. اور بے شک انہوں نے اس سے پہلے اللہ سے عہد کر رکھا تھا کہ پیٹھ پھیر کر نہ بھاگیں گے, اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی ضرور باس پرس ہوگی. اللہ تعالیٰ ضرور حساب لے گا اس کا, ٹھیک ہے نا. پہلے تو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ پیٹھ نے پھیر کر نہ, یہ پیٹھ کا لفظ جو ہے نا اس نے کچھ ملاحظہ کیا. دبر کس کو بولتے ہیں؟ دبر کس کو بولتے ہیں میرے؟ دبر یہ ادوار جو ہے دبر کا جمع ہے. دبر کس کو بولتے ہیں نا, پتہ ہے دبر کس کو بولتے ہیں؟ ہاں وہ میں نے بتا دیا, تشریف کو بولتے ہیں. یہ سورہ مبارک ہے, انفال ہے جی. یہ باغی آدمی صحابہ کا نہیں ملا ان کو جہاد. وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. جو بھاگ جاتا ہے اس کی جگہ جہنم ہے, اور اللہ کی غضب اس پر ہے, اور جہنم بری جگہ. ٹھیک ہے نا. او بھائی کیا چاہیے, یہ جہاد ثابت کرنے گیا نا. میں نے کہا نہیں ملے گا بھائی, چلیں بھائی دوسرے کالر کو لے لیتے ہیں. او بھائی قبلہ آواز سن رہے ہو نا, آ جاؤ نا بھائی, بتاؤ مل گیا نہیں ملا؟ ایک منٹ مل گیا نہیں ملا؟ آ جاؤ بھائی, سامنے آ جاؤ, کیمرہ آن کرو. کب تک بیٹھے رہے ہیں؟ آپ کو نہیں ملے گا بھائی, قیامت تک ان کا جہاد نہیں ملے گا, نہیں ملے گا نئے والی چیز. وہ چیٹ میں چیک بھی کرو نا, چیٹ میں بھی آپ کو کوئی نہیں بتائے گا نا. وہ دوسرے آپ کو دیتے ہیں نا, آپ کے مولوی حضرات آپ کو وہ ٹیکس بیچتے ہوں گے, اس میں بھی ان کو بھی نہیں ملتا نا. ان کا پورا بھی ٹیم لگا ہوا ہے. ابو بکر عمر کا جہاد کئی سالوں سے لگے, ان کو نہیں مل رہا. آپ کو ابھی مل جائے گا. وہ دیکھو پڑھ رہا ہے فون میں. نہیں ملا نا بھائی, میری طرف دیکھو, کچھ شرمندگی کا احساس کرو بھائی. میری طرف آنکھ, ہاں میری طرف آنکھ ملا کے نہ دیکھو, نیچے دیکھو. اب تجھے جہاد نہ ملا تو شرم کچھ کرو, نیچے آنکھ نیچے کرو. ہاں اگر شرم ہے تو آنکھ نیچے. بولو نہیں ملا, بولو نہیں ملا. داڑھی دیکھو اس کی, ہائے ہائے, نہیں ملا نا جہاد نہ ملا نا, جہاد نہ ملا نا. مجھے میں اس کا فرار میں نے پڑھ لیا, میں نے فرار ان کا پڑھ لیا نا. تو آپ جہاد لینے گئے تھے نا, ان کا قتال ڈھونڈنے گئے تھے, قتال نہیں ملا جی. دوسرے بھی فون پہ لقمے دے رہے تو ان کو بھی نہیں ملا. ہاں آپ ابوبکر کا فرار کہیں پر مجھے دکھا دیں, ابوبکر کا فرار مجھے کہیں پر دکھا دیں. ہو بھائی قتال آپ لینے گئے تھے نا, عمر کا تو میں نے دکھا دیا بھائی, یہ کافی نہیں ہے. نہیں ابوبکر کا فرار آپ تو گئے تھے نا, آپ ان کا قتال ڈھونڈنے گئے تھے, قتال تو نہیں ملا نا, قتال تو نہیں ملا نا. یہ بہادری نہیں ملی, ابوبکر کی بہادری نہیں ملے نا. اگر مجھے اس کتاب میں نہیں ملا, اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اب ہے کئی کتابیں موٹی موٹی کتابیں لے کے رہتے نا. ہاں اس کتاب, وہ کسی کتاب میں نہیں جی, کسی کتاب میں نہیں ملے گی. اوہ صوفی صاحب, کسی کتاب میں بھی نہیں ملے گی. وڈے مولوی ان کا کہیں پر فرار دکھا دیں, فرار دکھا دیں. وڈے مولوی نے لے کے آ, ہاں استاد جی نے لے کے آ, آپ مجھے وڈے حافظ نے لے کے آ. یا اللہ خدا حافظ.